الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وآلہ وسلم، جو مجھ پر درود پاک پڑھنا بھول گیا وہ جنت کا راستہ بھول گیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وآلہ وسلم۔ میرے بہت ہی محترم ناظرین اکرام، سامعین اکرام، میرے دوست احباب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج الحمدللہ بڑی خوشی کی بات ہے، بڑی نورانی محفل جمی ہوئی ہے، اور ایک بہت ہی دیر کے بعد یہ محفل ہمیں ملی ہے، کیونکہ ظاہری بات ہے کچھ یہاں کے برطانیہ کے جو لاک ڈاؤن سسٹم ہے اس میں ان میں کچھ قانونی پیچیدگیاں ہیں، جس کی وجہ سے ہم یہ سلسلہ جاری نہیں رکھ سکے، لیکن پھر بھی الحمدللہ ثم الحمدللہ کہ ہم آن لائن اپنی اس محفل کا انعقاد کرتے رہے ہیں اور انشاءاللہ عز و جل کرتے رہیں گے۔ اللہ رب العزت ہمارا یہ کرنا اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ آج اس حارث بھائی نے لیسٹر میں اس محفل کا انعقاد کیا ہے، ان کے بہت مشکور ہیں۔ انہوں نے الحمدللہ یہ اپنا نیا گھر بھی لیا ہے، اللہ رب العزت ان میں برکت عطا فرمائے، ان میں سلوک اتفاق پیدا فرمائے اور ان کی نیک دلی تمنائیں پوری فرمائے۔ اور یہ جو گھر ہے اس وقت، اس کی در و دیوار اس چیز کی گواہ ہے کہ ہم جتنے بھی افراد یہاں پہ موجود ہیں، اللہ رب العزت کا ہم نے ذکر و اذکار کیا، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود پاک بھیجا، اور اس دیار غیر میں یہ ایک بہت اچھا مثبت انداز ہوتا ہے کہ اگر یہ سلسلہ جاری رہے تو، اور یہ در و دیوار ہماری یہ گواہی دیں گی انشاءاللہ عز و جل کہ یہ جو افراد، جتنے بھی چند گنتی کے افراد یہاں بیٹھے ہیں، یہ دور دور سے آئے، کوئی نزدیک سے آیا، کوئی دور سے آیا، پر جتنے قدم بھی چل کے آیا، اللہ رب العزت اس کو ان چند یا زیادہ قدموں کے مناسبت سے ان کے درجات بلند فرمائے اور ان کی یہ حاضری اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ کیونکہ ظاہری بات ہے وقت کی ممانعت ہے، تھوڑی کمی کا سلسلہ ہے، میں زیادہ وقت نہیں لوں گا، ایک چھوٹا سا بس ایک ٹاپک ہے، اس پہ میں کچھ تھوڑا سا بیان کروں گا، امید ہے آپ سب کو پسند آئے گا انشاءاللہ عز و جل۔ وہ ٹاپک ہے اسلام میں حقوق العباد۔ اب ہمیں معلوم ہے کہ حقوق العباد کیا ہیں، کیسے ہونے چاہیے، اور وہ بھی اسلام کی نسبت سے۔ سب سے پہلی بات کہ جیسے کہ ہماری اس سلسلہ چل رہا ہے، ہم اس دنیا میں کئی مقامات پر کئی لوگوں کے ساتھ منسلک ہیں، ہماری رشتہ داریاں جمی ہوئی ہیں، اور ان رشتہ داریوں کے حساب سے ہم اپنی ذمہ داریاں بھی انجام دے رہے ہیں۔ جیسے ہمارے اوپر ہمارے والدین کی ذمہ داری، ہم اپنی ذمہ داری پوری کر کے ان کے حقوق ادا کرتے ہیں الحمدللہ۔ پھر بیوی بچوں کی ذمہ داری وہ بھی پوری کرنی ہوتی ہے، پھر اپنے بہن بھائیوں کی، دوست احباب کی، یہ ساری ذمہ داریاں حقوق العباد میں آتی ہیں، کیونکہ ہم ان سے پیچھا نہیں کر سکتے۔ لیکن
اس سے سب سے بڑی ذمہ داری ایک مسلمان کو ایک مسلمان کی جو اعانت کرنی ہوتی ہے نا، وہ سب سے بڑی بات ہے. آپ دیکھیں کہ آپ کے پڑوس میں کون ہے، آپ کے محلے میں کون ہے. ایکچولی ہم نے اپنی نا ایک باؤنڈریاں بنا دی ہیں جس میں ہم بک کے رہ گئے ہیں. پہلے دور میں پہلے دور کی بات کر رہا ہوں، آج سے 1400 سال پہلے کی بات. اس دور میں ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا ساتھی تھا. ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے محبت کرتا تھا، بہت زیادہ محبت کرتا تھا. لیکن انفارچونیٹلی ناؤ ڈیز یو ہیو سین if few Muslims come together, it's just chatting, not to learn the deen. They're just دنیاوی. اس کی بات کی آپس میں ہمارے میں پیار محبت نہیں ہے. میں آپ برا نہ منائیے کہ یہ آپ کے سامنے ہی ہے، اس سے کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. پہلے زمانے میں پہلے دور میں مسلمان کی مدد کرتا تھا. آج کے دور میں مسلمان کی مدد نہیں کر رہا. اس کے برعکس آپ دیکھیں. اور اس میں ایک چھوٹی سی بات میں بتا دوں کہ ہماری جو ذمہ داریاں زیادہ ہیں نا آج کل جو پھیلی ہوئی ہیں، ہم زیادہ تر دینی حساب سے مذہبی حساب سے ہماری ذمہ داریاں بٹ گئی ہیں. اور ہمارے لیے یہ دینی ٹاپک ایک بہت امپورٹنٹ ٹاپک رہ گیا ہے. دیکھیں آپ ایک گورا مسلمان ہوتا ہے نا، ایک گورا، تو گورا جو دوسرا کرسچن ہوتا ہے نا وہ اس گورے مسلمان کو پسند نہیں کرے گا. کیوں؟ مذہبی ذمہ داری، مذہبی طریقے سے کہ میں تو کرسچن ہوں، آئی ڈونٹ وانٹ ٹو لائک دس مسلم بردر، مسلم مین. یہ اور لیکن اس کے برعکس ابھی بھی الحمدللہ ہمارے میں یہ ہے کہ ہم ایک مسلمان کی بات دوسرا مسلمان سنتا ہے. لیکن اس چیز میں پھر بھی ایک بات امپورٹنٹ آتی ہے کہ ہم امداد نہیں کرتے لیکن نان مسلم امداد کرتا ہے. کیوں صوفی صاحب؟ یہ ہے حقیقت کہ نہیں؟ یہ ہے نا حقیقت کہ اگر آپ کسی پرابلم میں چلے جائیں گے، لیکن مجھے نہیں خیال کہ کوئی مسلم آپ کے میں یہ مسلمانوں کے خلاف نہیں ہوں، میں بھی مسلمان ہوں الحمدللہ، ہم سب مسلمان بیٹھے ہوئے ہیں. ایک میں جنرل بات کر رہا ہوں. آج کل کے دور میں چاہے آپ پاکستان میں چلے جائیں، چاہے آپ کینیڈا میں چلے جائیں، کسی کنٹری میں بھی چلے جائیں، ساتھ مسلمان ہوگا وہ آپ کی مدد نہیں کرے گا. دوسرا نیکسٹ ڈور اگر دوسرا کرسچن ہوگا نا وہ آپ کی مدد کو آ جائے گا. ایون کہ آپ کو گورنمنٹ کے لیے پیسوں کی ضرورت ہوگی نا، آپ کو کاروبار کے لیے، کوئی مسلمان آپ کو ہیلپ نہیں کرے گا. کون کرے گا؟ کوئی آپ کو یہ بینک والے کر دیں گے، اور دوسری چیریٹی بنی ہوئی ہیں وہ ہیلپ کر دیں گی، وہ آپ کی ہیلپ کر دیں گی. لیکن یہ ایک بات، ان چیزوں سے ہم دور ہو چکے ہیں، اور یہ ہم نے یہ منصوبہ بندیاں خود بنائی ہوئی ہیں. لیکن اصل میں ہم ایک امت ہیں. اور ہم کس کی امت ہے؟ ہم پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہیں. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سب کو ایک تعلیم دی کہ آپس میں پیار محبت بنائے رکھو، بگاڑو مت، کسی کی چغلی کسی کی غیبت مت کرو کسی کی. سب سے بڑا گناہ ہے یہ، اور ہم اس میں دھنستے چلے جا رہے ہیں. ہم میں اس سے بچنے کی ہمت نہیں ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں ایک بہت پیاری دعا سکھائی، بہت ہی پیاری دعا جو ہم ہر روز 5 وقت نماز میں پڑھتے ہیں. اور بہت ہی پیاری دعا، رب جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا.
پھر اس سے آگے چلیں, ربنا اغفر لی, یا پروردگار میری بخشش کر دے. کیوں صوفی صاحب, حقیقت ہے نا, ہم دعا مانگتے ہیں نا, یہ نماز میں پڑھتے ہیں نا, 5 وقت پڑھتے ہیں. کسی کو ہمت ہے, کسی کو توفیق ہے تو وہ تہجد میں بھی پڑھتا ہے, پڑھتے ہیں نا نماز میں. پھر آگے چلیں, ربنا اغفر لی والدیا, ہمارے والدین کی مغفرت فرما, ہمارے دوست احباب کی. اتنی بات نہیں ہے, اس چھوٹے سے فکرے میں سب کو سما لیا ہے. ہمارے دوست احباب عزیز و کار سب کی مغفرت فرما. نماز میں تو ہم نے پڑھ لی دعا, پاک صاف ہو کے بیٹھ گئے. جیسے ہی مسجد سے باہر نکلے, گھر سے باہر نکلے, 4 دوست وہاں کھڑے ہوئے ہیں. وہ یار, وہ جو, ہم کس کا نام لوں, بس زید بکر, کسی کا نام لے لیں. وہ یار بہت ہی غلط بندہ ہے, اس میں بہت ہی برائیاں ہیں, بہت ہی برائیاں. اب بات کس کی ہو رہی ہے؟ وہ بندہ جو یہاں موجود نہیں ہے, اس کی غیبت ہو رہی ہے, اور پھر غیبت میں اپنے آپ کو دھنسا جا رہا ہے, اپنے آپ کے گناہ لکھے جا رہے ہیں. وہ سمجھتے چاہتے ہم اکیلے بکھڑے ہوئے ہیں, ان کو یہ نہیں پتا کہ دائیں بائیں 2 فرشتے بیٹھے ہوئے ہیں جو آپ کے حساب کتاب لکھ رہے ہیں, آپ کی غیبت لکھ رہے ہیں. اس غیبت سب سے بڑا گناہ ہے, کسی کی غیبت کرنا پیٹھ پیچھے. ٹھیک ہے, اگر اس پہ کوئی برائی ہے, اس میں کوئی دنیا جہان کی اس میں برائیاں ہیں, اللہ تعالیٰ اسے نیک بنائے. لیکن آپ کون ہوتے ہیں اس کی غیبت کرنے والے؟ اور آپ کو تو پردہ ڈالنا چاہیے اس کی غیبت پہ. آپ اس کو جتنا آپ پردہ ڈالیں گے, تو اللہ رب العزت نے وعدہ فرمایا ہے کہ آپ نے اس کی غیبت کو, آپ کی اس کی برائی کو چھپایا ہے, تو میں آپ کی عزت اس جگہ پہ رکھوں گا جہاں آپ کی بے عزتی ہو رہی ہوگی. حقیقت ہے کہ نہیں ہے کسی طرح؟ اس میں کوئی ڈھکی چھپی بات ہے ہی نہیں. اور پھر جب اس بندے میں وہ غیبت, وہ برائی ہے ہی نہیں, جب اس بندے میں برائی ہے ہی نہیں کہ یار وہ تو وہ چور بھی ہے, وہ جی وہ شرابی بھی ہے, وہ اگر وہ اس میں عیب ہے ہی نہیں, تو پھر یہ بہتان ہو گیا نا. یہ تو اس پہ الزام لگا دیا نا آپ نے. اور جب ایک غیبت کا تو جو گناہ ملے گا, اور پھر ایک بہتان کا قانون نے, اسلامی شریعت نے 50 کوڑوں کا حکم دیا ہے کہ جو کسی پہ غلط بہتان لگائے اسے 50 کوڑے لگائے جائیں. یہ میں نہیں کہہ رہا, بھاری شریعت کھول لیں, اسلامی شریعت کہہ رہی ہے یہ. اب ہم لوگ اسے غافل ہیں. ہم کون سے حقوق بات کر رہے ہیں؟ ہم اپنے آپ کا بیڑا غرق کر رہے ہیں. اور یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں, ان چیزوں پہ ہم اپنے بھائی کی, اپنے بہن کی, اپنے بچوں کی کوئی لک آفٹر نہیں کر رہے. ان کی ہم دیکھنا, اگر میں اپنے گھر کا ممبر ہوں تو میں نے سب سے پہلے دیکھنا ہے کہ میرے ساتھ کون کون شامل ہیں, میری کون دیکھ بھال کر رہا ہے, یا میں کس کی دیکھ بھال کر رہا ہوں. ٹھیک ہے, اس کے بعد پھر یہ ہمارا گھرانہ ہے. اس گھرانے کے بعد پھر ہم برادری آ جاتی ہے. گھرانہ میری وجہ سے ہے, برادری میرے دادا کی وجہ سے ہے. یہی بات ہے نا, یہ سب برادری. لیکن ہم نے برادریوں کے بعد گلیوں سے محلوں سے ضلعوں سے ڈسٹرکٹ لے کے ملکوں میں پھیل گئے ہیں. لیکن اصل ہمارا گھر کیا ہے؟ اسلام. اصل ہمارا گھر اسلام ہے. اسلام ہمارا وطن ہے, جو کہ ہم نے آج کے سعودی عرب, یہ ملک نہیں ہے. اصل گھر اسلام ہے. اس کے بعد یہ ساری بندیاں بنی ہیں کہ یہ ادھر چلا گیا, وہ ادھر چلا گیا, یہ نارتھ ایسٹ ویسٹ, یہ سب بعد میں بنی ہے. اصل میں گھر ہمارا اسلام ہے. اور ہم کس کے بندے ہیں؟ ہم اللہ کے بندے ہیں. اور کس کے غلام ہیں؟ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے. اور انہوں نے ہمیں یہ سکھایا کہ دوسروں کے ساتھ پیار کرو, محبت کرو. ہم جتنا آپس میں محبت کریں گے, اسی طرح اللہ رب ہمارے اوپر رحمت نازل فرمائے گا. ابھی شام کو حارث بھائی سے بات ہو رہی تھی کہ ابھی کسی نے ان سے کہا کہ کوئی حدیث ہے کوئی, کہ ابھی
اگر کہاں پہ کوئی مسلمان کے پاس سختی آ جائے، ایسی بات تھی نا کوئی کہ وہ ہجرت کر جائے، مائیگریٹ ہو جائے، میں نے کہا ویسے کوئی اگر اس ملک میں دیکھا جائے تو ہمیں کوئی مائیگریشن کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہمارے پاس سختی نہیں ہے. ہم باہر سڑک کے درمیان تو نہیں پڑھ سکتے نماز، اگینسٹ دا لا ہے، لیکن ہم اپنی کچی جگہ پہ بیٹھ کر نماز پڑھ سکتے ہیں نا. تو ہمیں کوئی منع تو نہیں کرے گا بھی کیوں وائی یو پریئنگ ہیئر. میں نے ایئرپورٹ پہ سب کے درمیان بیٹھ کے ایک پلر کے ساتھ کھڑ کے نماز پڑھی ہے، مجھے تو کسی نے نہیں کہا نکل اٹھ موو فرام ہیئر، نو. تو ہم کیسے یہاں سے جائیں؟ یہ جس نے بھی کہا ہو سکتا ہے کوئی ایسی حدیث ہو، لیکن میری نظر میں ایسی حدیث نہیں گزری. کوئی آپ کی نظر میں گزری ایسی حدیث کہ ہاں وہاں سے مائیگریٹ آپ ہو جائیں جہاں پہ آپ کی جان کو خطرہ ہے. مائیگریٹ کر سکتے ہیں دین کی، وہی نا دین کے حساب سے کہ اگر آپ مائیگریٹ اگر آپ مائیگریٹ کر سکتے ہیں ایک شہر سے دوسرے شہر جا سکتے ہیں، لیکن ایک ملک کی بات ہو رہی ہے یہاں پہ. اس ملک سے چھوڑ کے کسی اور ملک چلے جائیں، کیونکہ اس ملک میں تب مائیگریٹ کریں گے نا اگر آپ کی جان کو خطرہ ہے، آپ کو نماز کے اوپر پابندی لگائی جا رہی ہے، آپ کے اوپر حجاب کی پابندی لگائی جا رہی ہے، پھر تو ہے کہ آپ کا جینا مشکل ہو گیا ہے، پھر تو آپ کو چاہیے کہ وہ مائیگریٹ. لیکن اب اس ملک میں ہمیں کوئی جان کو خطرہ ہے؟ کوئی نہیں خطرہ. تو بہرحال اس لوگ پھیلاتے ہیں باتیں ایسی، تو یہ سب حقوق العباد میں آتی ہیں، کیونکہ حقوق العباد ایک دوسرے کا خیال کریں گے تو وہی ہے. تو میں زیادہ وقت نہیں لوں گا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اللہ رب العزت ہمارا سننا نہ نہیں. آپ پلیز آپ آمین. آمین. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم. میرے مولا یہ جو ختم شریف، شجرہ شریف، ذکر فکر، ذکر اللہ، ذکر حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، قصیدہ بردہ شریف، کلمہ شریف اور اسپیچ کے تک میرے مولا آپ کے پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرما. آمین. پہلے تو پہلے حضور رحمت عالم نور مجسم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک بارگاہ میں حدیتاً توفتاً عقیدتاً محبتاً پیش کرتے مولا قبول و منظور فرما. آمین. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پاک والدین کے بارگاہ میں پیش کرتے مولا قبول و منظور فرما. آمین. مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ازواج مطہرات رضی اللہ عنہم اجمعین کے پاک بارگاہ میں پیش کرتے مولا قبول و منظور فرما. آمین. خصوصاً حضرت اماں جی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا، حضرت اماں جی عائشہ صدیقہ عتیقہ رضی اللہ عنہا، حضرت خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کے پاک بارگاہ میں پیش کرتے مولا قبول و منظور فرما. آمین. سب صحابہ پاک کے پاک بارگاہ میں میرے مولا پیش کرتے مولا قبول و منظور فرما. آمین. خصوصاً حق چار یار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک بارگاہ میں پیش کرتے مولا قبول و منظور فرما. آمین. آپ تفعیل جمیع انبیاء شہداء صالحین نقشبندیہ قادریہ چشتیہ اویسیہ شاذلیہ بزرگان دین و اروان و حدیثاً توفتاً پیش کرتا جانا ہے مولا قبول و منظور فرما. آمین. جمین مومنین مومنات مسلمین مسلمات جو مسلمان مرد عورت ہے جو ہوں گے جو فوت ہو گئے میرے مولا سب کی روح کو ثواب پہنچانے قبول و منظور فرما. آمین. حاضرین کے جتنے چھوٹے بڑے اس دنیا سے ایمان حالت میں چلے گئے میرے مولا سب کی روح کو ثواب پہنچانے قبول و منظور فرما. آمین. سلسلہ عالیہ نے جتنے خواجگان سب کے پاک بارگاہ میں پیش کرتے مولا قبول و منظور فرما. آمین. خصوصاً خواجگان چورا شریف، خواجگان عیدگاہ شریف، خواجگان موہنی شریف کے پاک بارگاہ میں پیش کرتے مولا قبول و منظور فرما. آمین. خصوصاً مولا میرے دادا مرشد کریم حضرت خواجہ خواجگان خواجہ شیخ صوفی محمد اسلم صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاک بارگاہ میں پیش کرتے مولا قبول و منظور فرما. آمین. خصوصاً مولا مرشد کریم قبلہ ماہ صاحبہ صاحبزادگان میرے درجات بلند عطا فرما. انہیں سید کاملہ عاجلہ شافلہ دائمہ عطا فرما. آمین. انہیں عمر خضری عطا فرما. مولا مرشد کریم کے سکھائے رستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما. جو برے آفت آنے والے کو دور فرما حل فرما. اے میرے مولا محترم سوی حارث صاحب نے یہ جو محفل کا انعقاد کیا گیا یا اللہ تعالیٰ اس نے یہ نئے گھر دیا یا اللہ تعالیٰ اس کو ذکر اللہ ذکر حبیب کے ساتھ آباد عطا فرما. آمین. مولا آپ کے خزانے سے ان کو مالا مال فرما. آمین. یا اللہ تعالیٰ دستخوان میں برکت عطا فرما. آمین. جو برے آفت آنے والے کو دور فرما حل فرما. جان مال رزق وچ برکت عطا فرما. آمین. اے میرے مولا ان کی
دعاؤں کو قبول منظور فرما. آمین یا اللہ تعالیٰ جو پریشان حال میں ان کے پریشانیوں کو حل فرما. آمین جو قرض داران رزق حلال رزق فراغ عطا فرما. جو آمین دوست حاضر ہیں جو غائب ہے سب کو ان کی منزل مقصود تک پہنچا. آمین مولا جو بے ذکر ان کو ذکر جو بے نماز ان کو نماز جو بے اولاد انہیں کو سہل عطا فرما. مولا ہمارے اولادوں کو ماں باپ کا فرزندار بنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنت میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. آمین مرن بین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک اور پاکیزہ کلمہ نصیب عطا فرما. آمین قبر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیارے دیدار نصیب عطا فرما. آمین اور معیشت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کبریٰ نصیب عطا فرما. آمین مولا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اوپر رحم فرما. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو اتفاق